الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام صدر محفل مخدوم محترم حضرت علامہ بابر خان صاحب قادری دیگر کثیر التعداد علماء کرام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بچوں کی دستار فضیلت کا موقع ہے، اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، اے محبوب مجھ سے دعا مانگا کریں، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ سکھانے والا اللہ ہو، رحمان ہو، اور علم القرآن کی تصریح قرآن کے اندر کر دی گئی ہو کہ ہم نے خود اپنے محبوب کو علم پڑھایا ہے۔ اور علم پڑھانے والا اللہ ہو، سیکھنے والے حضور ہوں تو کمی کسی چیز کی متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب دعا کیا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا کوئی حد بننا نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی علم کے سمندر نوش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ وہ دریا بہا رہا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر سمو رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی رہ گئے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں تو اللہ کریم سے بہرحال علم مانگتے رہنا چاہیے۔ علم کی تعریف یہ ہے، یعنی علم بھلا کہتے کس کو ہے؟ علماء نے علم کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ العلم نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابیح مشکات النبوۃ من الاقوال المحمدیۃ وافعال الاحمدیۃ واحوال المحمودیۃ یعتدی بہ الی اللہ وصفاتہ واحکامہ۔ اب اس کا میں ترجمہ سناتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ نور ہے جو نبوت کے فانوس کے چراغوں سے چھن چھن کے باہر آتا ہے اور بندہ مومن کے قلب کے اندر اترتا ہے۔ اس علم کا تعلق محمدی اقوال سے ہوتا ہے اور احمدی افعال سے ہوتا ہے اور محمودی احوال سے ہوتا ہے، اور یہ علم فائدہ یہ دیتا ہے کہ یہتدی بہ الی اللہ وصفاتہ واحکامہ۔ اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام تک رہنمائی ملتی ہے۔ یہ میں نے عربی عبارت پڑھ کر اس کا آسان ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ علم اصل میں نام ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے احکام کو جاننے کا ہے۔ اب یہ اصل علم یہی ہوتا ہے، بنیادی علم یہی ہوتا ہے۔ اب یہ علم جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جو مصابیح مشکات النبوت سے پھوٹا اور بندہ مومن کے قلب میں اترا، وہ علم ہے کیا؟ جو علم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ہاتھ میں پکڑایا ہے، سینوں میں اتارا ہے، دماغوں کو سمجھایا ہے، وہ علم ڈائریکٹ جو دیا گیا، وہ علم کیا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی 65 کی جنگ سکھا کے گئے، اس کا علم دے کر گئے؟ جنگ عظیم دوم یا جنگ عظیم اول، پیچھے کو چلتے جائیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اور داستان ایمان فروشوں کی داستان تاریخ میں ملتی ہے نا یہ کتابیں؟ کیا باغی ہندوستان اور ریشمی رومال یہ ہمیں حضور دے کر گئے ہیں؟ نہیں، یہ بعد کے تاریخی واقعات ہیں، ان میں سے کچھ سچے ہیں، کچھ جھوٹ ہے، لوگوں نے ملایا ہوا ہے۔ تاریخ میں سب کچھ سچ، جھوٹ، اونچ نیک اور پازیٹیو نیگیٹو سب کچھ رتب و یابس ہوا کرتا ہے۔ حضور جو ڈائریکٹ علم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، وہ کسی قسم کا بعد کا واقعہ یا بعد کی شہادتیں یہ حضور ڈائریکٹ دے کر دیں گے،
ان میں سے بڑی اہم باتیں بھی ہوئی ہوں گی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو علم حضور اپنی امت کو پکڑا کر گئے ہیں وہ علم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، صاف لکھا ہے، بے شمار کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو علم حضور نے اپنی امت کو دیا ہے وہ 3 چیزیں ہیں، قرآن، حدیث اور نبی پاک علیہ السلام کے غزوات، وہ جنگیں جو حضور کے زمانے میں کفار کے خلاف لڑی گئی تھی، غزوات اور سریہ جات۔ اس کے بعد جتنے علوم ہیں وہ ضرورتاً اختیار کیے گئے، بنیادی علم یہی 3 چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، مغازی، بس اس کو کہتے ہیں علوم اساسیہ۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، ایرے کو، بنیادی علوم۔ باقی ہم عرب کے نہیں ہیں نا، ہم پاکستان کے اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی سیکھنے کے لیے صرف اور نحو یعنی عربی گرامر یہ پڑھنی پڑے گی کہ نہیں؟ یہ بعد میں ہمیں اختیار کرنا پڑی جب لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم زبر زیر پڑھنے سمجھنے کے محتاج ہیں یا قراتوں اور لغتوں کا فرق ہے، تو بعد میں یہ علوم مدون کیے گئے۔ علم نحو کی بنیاد حضرت فاروق اعظم نے رکھی، بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلا قدم اٹھایا اور حضرت ابو الاسود کے ذمہ لگایا گیا۔ فاروق اعظم نے بھی انہی کے ذمہ لگایا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کے ذمہ لگایا۔ یہ فاروق اعظم اس کے بنیاد رکھنے والے کہاں لکھا؟ یا قرطبی تفسیر کے مقدمے میں لکھا۔ پھر یہ جو علوم ہے صرف نحو، اس علم کے علاوہ اور بھی کافی سارے علم، منطق، فلسفہ، علم الکلام، یہ ہمیں اختیار کرنا پڑے ہیں بنیادی طور پر مستقل علوم کے طور پر۔ یہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یونان کے فلسفیوں نے اسلام پر اعتراض کیے، اہل سنت نے ان فلسفیوں کو اور ان کے اعتراضات کو کسی چیز پہ نہیں لکھا، اہمیت ہی نہیں دی۔ ایک بدبخت فرقہ تھا معتزلہ، انہوں نے ان کو جواب دیے، جواب دیتے وقت غلط چیز کا رد کرتے وقت نئی غلطیاں کر گئے۔ اب اہل سنت کو آگے بڑھنا پڑا، اس لیے کہ معتزلہ کے اوپر جو لیبل تھا، جو ٹھپا تھا، وہ اسلام کا تھا۔ اب اسلام کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے علماء اشاعرہ نے معتزلہ کا بھی رد کیا۔ فلسفی اور معتزلہ دونوں علماء اہل سنت کی قلم کی نوک پر آ گئے، ان کا مسلمانوں نے اشاعرہ نے رد کیا۔ ماتریدیہ اس کے بعد آئے رد کرنے کے لیے، یہ بعد میں آگے بڑھے، یہ ان سے بھی زیادہ محتاط تھے۔ یہ میں نے چھوٹی سی بات مشکل کی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ میں بتا کیا رہا ہوں کہ بہت سارے علوم ہیں جو اصل بنیادی علم ہے قرآن، حدیث اور مغازی، جنگیں، غزوات۔ باقی سارے علوم مدونہ کہلاتے ہیں۔ مدون اس کا معنی ہوتا ہے تدوین کیا گیا، تیار کیا گیا، خود بنایا گیا کسی ضرورت کے تحت۔ یہ علوم مدونہ بھی جائز ہیں، ان میں گناہ کوئی بھی نہیں۔ اس وقت سوال صرف یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علوم مدونہ نہیں بلکہ یہ بنیادی علوم، اساسی علوم عطا فرمائے ہیں، جس کا نام قرآن ہے، حدیث ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں۔ ان کے علاوہ علوم اساسیہ اور علوم مدونہ، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علم ہے ہی نہیں، وہ فن ہے، جیسے اچھی ہینڈ رائٹنگ، خوش خط لکھ لینا، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ یہ چٹا ان پڑھ بھی سونا قلم چلا لیتا ہے، اور ان کاتبوں نے دین کو کافی حد تک نقصان بھی پہنچایا ہے۔ چٹا ان پڑھ مگر کاتب۔ اب باہر کے ملکوں کی چھپی حدیث کی کتابیں دیکھ سکتے ہو، کاتب یا ٹائپسٹ وہ بونگیاں مارتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کی چھپی بخاری وغیرہ میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوگا، اور باہر والا کہیں کہیں جہاں چاہے گا علیہ السلام لکھ دے گا۔ یہ فریب کاری کس نے کی؟ یہ سب اس کاتب کی جہالت یا اس کی اندرونی بدعقیدگی، یہ اس کا کرشمہ ہے۔ تو کاتب لوگ یہ عجیب مصیبت ہوتے ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے لیکن یہ ایک فن ہوتا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اچھی تقریر کر لینا یہ کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ اچھی تقریر آپ جانتے ہیں بے نظیر اچھی تقریر کر لیتی تھی نا۔ میں کسی کو اچھا برا نہیں کہہ رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں کہ اچھی تقریر کر لینا یہ کوئی عالم ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن قوت گویائی نسبتاً کمزور ہوتی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خطیبوں سے ڈرایا بھی ہے۔ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ، ڈر ان لوگوں کا ہے جو زبان چلانے کے ماہر ہوں گے، اندر کے منافق ہوں۔ تو یہ چرب زبانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان من البیان لسحرا، بیان میں جادو ہوتا ہے، تو جادو کو اچھی چیز نہیں ہے۔ آقا نے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی علوم 3 ہیں. اب ان 3 علوم کی طرف آئیے. ہم صرف نحو اور ضروری چیزیں پڑھنے کے بعد، اس لیے ان چیزوں کو موقوف علیہ کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث اور مغازی کو سمجھنا ان پر موقوف ہے، صرف نحو پر موقوف ہے قرآن کو سمجھنا. تو موقوف علیہ یہ ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان پر موقوف ہے؟ یہ موقوف علیہ ہیں تو موقوف کیا ہے؟ موقوف قرآن ہے، حدیث ہے، مغازی. صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں میں یہ 3 سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے. یہ کتابوں میں ملتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے دمشق کی جامع مسجد کے اندر باقاعدہ استاد بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کے پوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے قرآن حدیث اور صحابہ کے حالات، شان، فضائل اور مغازی بیان کرنے. اگر ہم مغازی پڑھتے ہوتے نا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ سنیوں کے پاس ہی ہے نا، تو حضور کی سیرت کی کتاب ایک بھی ہمارے نصاب میں شامل نہ ہو تو سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. اگر ہم نے سیرت پر وقت پر قلم اٹھایا ہوتا، یہ ابھی 20-30 سال پہلے تک ہماری کوئی کتاب سیرت کی، سیرت رسول عربی ہوا کرتی تھی، بس وہ بھی 150 صفحہ تھا اور کچھ تھا نہیں، تو اسی کو ہم نے نصاب میں شامل کیا ہوا تھا. اس موضوع پر ہم پیچھے کیوں رہے؟ اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ سونا، سیرت پر جب ہم لکھتے ہیں تو خود بخود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر بحث آتی ہی آتی ہے. اگلے زمانے میں سیرت کی کتابوں کو عام طور پر کتاب المغازی کہا جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی سیرت پر جب ہم کتاب پڑھیں گے تو اس وقت، جس وقت ان جنگوں کا، مبارک جنگوں کا ذکر آئے گا جس میں مسلمانوں نے کفر کو ناکوں چنے چبوائے تھے، تو آٹومیٹکلی صحابہ کرام کی شانیں ہمارے سامنے آئیں گی. غزوات لڑنے والے صحابہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون صحابی ہے جو شیر خدا ہے. اسد اللہ کا لقب تو حضور نے حضرت امیر حمزہ کو دیا ہے نا ڈائریکٹلی، باقی بھی کسی کو اسد اللہ کہنا منع کوئی نہیں ہے، لیکن خود حضور نے کسی کو یہ لقب دیا ہو اس کائنات میں امیر حمزہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو پڑھیں تو پتہ چلے، غزوات پڑھائے جائے تو پتہ چلے. سنا، قرآن کے اندر 7 غزوات کا ذکر ہے. بدر اور حنین کا تو باقاعدہ نام موجود ہے. صلح حدیبیہ کا پورا تذکرہ سورۃ الفتح، فتح اسی موقع کے حوالے سے اس کا نام رکھا گیا ہے. اب ہمیں پتہ چلے گا، غزوات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ ایک جنگ میں اکیلے 20 بندے قتل کیے، 20 کافروں کو گرایا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے. ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میدان احد میں تیر اٹھا کے حضور لا رہے ہیں، ان کے پاس آ کے ڈھیر کرتے جا رہے ہیں. وہ اٹھا کے تیر پھینکتے تھے، اتنی سپیڈ تھی دشمن کو لگتا تھا کہ پوری فوج ہم پر تیر برسا رہی ہے، اکیلا بندہ تیر برساتا تھا. تو بخاری میں حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سر مبارک اٹھا کے دیکھنا چاہا کہ دشمن پر تیروں کی برسات کیسے ہو رہی ہے. تو ابو طلحہ نے سر مبارک کو نیچے دبا کے عرض کیا، اکفر راسک یا رسول اللہ، حضور اپنا سر مبارک نیچے کیجئے، نہری دون نہرک، آپ کی گردن پر میری گردن قربان ہو. تو اس شیر ببر کی بھی کارنامے اور اپنی جان قربان کرنے کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ یہی صحابی ہے. ادھر کندھے میں سوراخ تھا، زخمی ہوئے تو زخم ٹھیک ہو گیا، بچے ان کی اس زخم میں انگلیاں ڈال کے کھیلتے تھے. سنا، انہی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کی آواز پورے لشکر کی آواز کے برابر ہے، دشمن پر اس کے گرجنے کا بڑا بروق پڑتا ہے. صرف آواز کا یہ حال ہے تو تلوار کا کیا عالم ہوگا. ہمیں مغازی پڑھائے جائیں، ہم نصاب میں سیرت اور مغازی کی کتابیں شامل ہوں، تب یہ گیپ اور یہ خلا مکمل ہوگا. جنگ خیبر میں خیبر کے 8-10 قلعے پہلے فتح ہو چکے تھے. کتنے صحابہ پہلے شہید ہو چکے تھے، قلعے فتح ہو چکے تھے. یہ نہیں ہے کہ خیبر میں فتح کوئی نہیں ہو رہی تھی، خیبر میں فتح ہو چکی تھی، صرف 2-3 قلعے باقی رہ گئے تھے، ان کو فتح کرنے کا مسئلہ تھا. اس وقت اللہ کریم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عزت عطا فرمائی، ان کے ہاتھ آخری قلعے بھی فتح ہو گئے. یہاں مرتضیٰ کریم کی بہت بڑی ٹھاٹھ اور شان ہے. حضرت خالد بن ولید، جس بخاری میں یہ فتح خیبر والی حدیث ہے، اسی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر اعلان فرمایا، آپ خود اس غزوہ میں نہیں گئے تھے، فرمایا زید بن حارثہ نے سب سے پہلے جھنڈا پکڑا، شہید ہو گئے. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات میں جب آپ خود نہیں گئے سریہ بھیجا ہے. سریہ کا معنی ہے دوسرے صحابہ کی نگرانی میں اپنی غیر موجودگی میں صحابہ کو بھیجنا.
تو آقا نے جب کسی کو بھی بھیجا تو جس سریہ میں جس فوج میں حضرت زید بن حارثہ ہوتے تھے جو حضور کے کسی زمانے میں منہ بولے بیٹے تھے، بعد میں اللہ نے منع کر دیا کہ منہ بولا بیٹا کسی کو نہیں کہنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جس سریہ میں بھی جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی کے انڈر نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ ان کو اس سریہ کا سردار بناتے، امیر بناتے تھے. تو جنگ موتا میں آپ کو بھیجا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب، زید نے جھنڈا پکڑا، شہید کیا گیا. جعفر حضور کے چچا کے بیٹے مرتضیٰ کریم کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال حضور مولا مرتضیٰ سے بڑے. اخذ الرایۃ جعفر فاصیب، پھر جعفر نے جھنڈا پکڑا تو شہید کیے گئے. یہ حدیث بخاری اور مسلم ہے. پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام لیتے ہیں، فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا. یہ حضور کے نعت خوان صحابی تھے، نعت خوان جنگوں میں شہید ہوتے تھے اس زمانے کے. حضور نے فرمایا شہید ہو گئے. پھر آخری الفاظ کہتے ہیں بالآخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے بغیر کسی کے ڈیوٹی لگائے، حالانکہ ان کو نہیں کہا گیا تھا، اس کے باوجود اس نے آگے بڑھ کے جھنڈا خود پکڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے دی. تو یہ ساری باتیں پڑھنی چاہیے. فتح خیبر بھی سر آنکھوں پہ اور فتح موتا بھی سر آنکھوں پہ. کچھ بتانا اور کچھ چھپانا، ان چیزوں نے کام خراب اس وقت کیا جب ہمارے نصاب میں کتاب المغازی نہ رکھی. پھر اسی طرح بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے. سب سے پہلے تیر انداز کا نام کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. سب سے پہلے تلوار اسلام کی خاطر کس نے اٹھائی؟ حضرت زبیر بن عوام، حضور کی پھپھی کے بیٹے صدیق اکبر کے داماد حضرت اسما کے شوہر. سب سے پہلے حضور کے پہرے دار کون ہیں؟ بخاری میں حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص. سب سے پہلے شہید کون ہوا اس امت میں؟ وہ مرد نہیں، ایک عورت، حضرت سمیہ، اور وہ شہادت بھی مکہ میں پاتی ہیں. تو یہ آپ ٹھاٹھے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میدان جنگ میں کس کس صحابی کو کون کون سے جوہر دکھانے کا موقع دیا. ہم اگر ساری کتابیں پڑھیں خدا کی قسم ایک ایک صحابی کے حالات پڑھ کے انسان جھوم جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. جس ایک کو پڑھنے لگے گا اس جیسا کوئی نہیں. سب کو پڑھنے تو سمجھ آتی ہے کہ سب کی شان اپو اپنی ہے. آج اگر ہم سیرت اور مغازی نصاب میں پڑھاتے ہوتے تو اس وقت ہمیں ہر صحابی نبی کا نعرہ نہ لگانا پڑتا. دنیا کو پہلے پتا ہوتا کہ ہر صحابی نے کیا کہا، جوہر دکھائے. صدیق اکبر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان امن الناس علی بنفسہ ومالہ ابو بکر، میرے اوپر جان قربان کرنے میں ابو بکر سب سے آگے ہے. جان کا لفظ پہلے ہے جی، یہ بات غور سے سننا پڑے گی اور پلے باندھنا پڑے گی. جان قربان کرنے سے مراد کیا ہے، اس کی تشریح کی جائے گی، نہیں چھوڑا جائے گا وضاحت کیے بغیر یا وضاحت مانگے بغیر. جان قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہوا نا کہ شہید نہیں ہو سکے باقی گھٹ، تو شہید تو خالد بن ولید بھی نہیں ہوئے. تو حضور فرمانے کہ خالد بن ولید سے بھی زیادہ احسان یا خدمات صدیق اکبر نے کی ہیں. کس معاملے میں؟ جان قربان کرنے کے معاملے میں. بنفسہ ومالہ، مال کا ذکر بعد میں ہے. ہم نے وہ صرف فاروق اعظم کا آدھا مال، صدیق اکبر کا پورا مال ہی لوگوں کو بتایا ہے. سونا جان کا ذکر حضور نے پہلے کیا. یہ بخاری میں ہے بنفسہ ومالہ. اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تنے تنہا مسجد حرام میں کافروں کے ساتھ لڑ رہے. بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے اور بہت کتابوں میں، مجموع الزوائد میں کئی سندوں کے ساتھ ہے. بہت سارے اس کے راوی ہیں، مرتضیٰ کریم خود بھی اس کے راوی ہیں، حضرت اسما راوی ہیں، انس بن مالک راوی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7-8 کافر مسجد حرام میں الجھ پڑے. اکیلے صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کوئی قریب نہیں جا رہا تھا سوائے ابو بکر صدیق. یہ ہے جان قربان کرنا. اور بھی مثلا بدر کا عرشہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ بدر میں جب عرشہ تیار کیا گیا تو سوچوں میں پڑ گئے. صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا کون دے گا، حضور کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، یہ رسک کون لے گا. تو آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ کوئی یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، مگر ابو بکر سامنے آیا، شاہرا سیفہ، اپنے تلوار کو لہراتا ہوا سامنے آیا. جو حضور کی طرف بڑھتا تھا ابو بکر صدیق شیر کی طرح اسے آڑے ہاتھوں لیتے تھے. میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا کہ علم کی تعریف کیا ہے اور اصل اسلام کا بنیادی علمی سرمایہ
قرآن ہے، حدیث ہے اور غزوات ہیں. باقی علوم مدونہ ہیں یا موقوف علیہ ہیں، اور جس علم تک ہمیں موقوف علیہ نے پہنچانا ہے، ہماری جو نشان منزل ہیں وہ اور ہیں، جو منزل مقصود ہے وہ قرآن، حدیث اور مغازی. اب یہ علم آقا نے ہمیں جب دیا تو یہ ہم تک کس کے ذریعے پہنچا؟ ہمیں ڈائریکٹ حضور نے دیا، 15ویں صدی والوں کو تو حضور نے دیا ڈائریکٹ. تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا علم ہر زمانے میں ایک زمانے کے لوگوں نے دوسرے زمانے تک پہنچایا، دوسرے زمانے نے تیسرے تک پہنچایا، چلتے چلتے ہم تک پہنچا. حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان میں صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو ہر زمانے کے ذمہ دار لوگ پیچھے سے لیتے رہیں گے، آگے کو دیتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ دی ہے، قیامت تک دین کو پیچھے سے لے کر آگے پہنچانے کا منصوبہ عطا فرمایا ہے. وہ جو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، فلیبلغ شاہد الغائب، جو آئے ہوئے ہیں، جو شاہد ہیں، جو یہاں موجود ہے، میری باتیں ان تک پہنچا دو جو آج یہاں نہیں آ سکے، میری باتیں اس امت تک پہنچا دو جو میرے بعد دنیا میں آئے گی. اسی طرح فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک جملہ بھی مجھ سے سنو تو آگے پہنچا دو. یہ ساری حدیثیں بخاری میں، مسلم میں، وہ پہلی مسلم بخاری میں اور یہ دوسری صرف بخاری میں. اب جیسا میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈائریکٹ کون سا علم دیا تھا، ایسے یہ بات بھی بتا دینا مناسب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے علم اپنے بعد ہم تک تو پہنچا، چلتا چلتا ڈائریکٹ حضور نے کس کو دیا؟ کسی ایک ہستی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے سارے سیکھ لو، یا سب کو سکھایا تھا اور سب کے ذمہ لگایا تھا کہ آگے پہنچانا ہوگا؟ ہاں، یہ دوسری بات ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو علم سکھایا ہے اور سب کو فرمایا ہے بلغوا، جمع کثیر ہے کہ نہیں، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو آگے پہنچا دینا، تم سب کی ذمہ داری ہے. اور حضور نے سکھایا کس کو ہے؟ قرآن سے پوچھئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی سب کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. کس کو؟ سب کو. ہم کا من ہوتا ہے سب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کو سکھا دیا ہو اور کہا ہو کہ باقیوں کو آپ سکھا دینا، حضرت علی مرتضیٰ کو سکھا دیا ہو اور فرمایا کہ باقیوں کو آپ سکھا دینا. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی سب کو علم سکھاتا ہے. جو یہ کہے کہ ایک صحابی کو علم سکھایا باقیوں کو نہ سکھایا، باقی صحابیوں کو اس ایک کے حوالے کر دیا گیا، ایسا کہنے والا قرآن کی اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے سب کو علم سکھایا، علم ظاہر بھی اور علم باطن بھی. جو علم کتاب اور حکمہ، کتاب بھی حضور نے سب کو سکھائی، حکمت بھی حضور نے سب کو سکھائی. اس لیے آقا فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے، ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا. زبان پر جاری ہونے والا حق کتاب و سنت کا ظاہری علم ہوتا ہے اور دل پر جاری ہونے والا حق علم باطن ہوا کرتا. یہ علم روحانیت ہے، تصوف ہے. اب حضور نے کس کس کو علم دیا؟ میں نے عرض کیا یعلمہم، سب کو دیا. بعض کا نام بھی لیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الامرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی، یہی ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اللہ کے نبی کی سنت ہے، قرآن اور حدیث. ایک حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اپنے اہل بیت ہیں. اب حضور کیا دے کر گئے ہمیں؟ قرآن، حدیث اور اہل بیت. اور ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم نے دو بندوں کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، نام لیے باقاعدہ. ایک حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد تم پر لازم ہے کہ میری سنت پہ چلو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ چلو. خلفاء راشدین چاروں آ گئے اس میں. اب یہ ساری حدیثیں سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کو علم دے کر گئے ہیں اور کن کے حوالے بعد والی امت کا بازو پکڑا کر گئے ہیں. ہمارا بازو کسے پکڑایا؟
ہماری باغ ڈور کس کو عطا فرمائی؟ قرآن، حدیث، اہل بیت، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مرتضیٰ کریم. اور پھر فرمایا حد کر دی، فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. فبأي مقتدیتم اہتدیتم، جس ایک کے بھی پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت ملے گی. حضور نے ان سب کو علم سکھایا ہے، اور یہ ہمارے اور حضور کے درمیان میڈیا ہے، وسیلہ ہے، توسط ہے. ان کے بغیر ہم بیچ میں سے صحابہ کو نکالا جائے تو حضور کے ساتھ امت کی ڈور کٹ جاتی ہے، ان کے بغیر ہمارا کنیکشن ہی نہیں رہتا. اب میں ترتیب سے کچھ باتیں بتاتا آ رہا ہوں. ایک اہم بات آج کے موقع اور دن کی مناسبت سے بھی ضروری ہے کہ اس علم کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغدو عالما، عالم بن جا. ہر امتی کو فرمایا جا رہا ہے عالم بن جا، او متعلما، یا عالم کا شاگرد بن جا، او مستمعا، یا ان کے پاس آ کے بیٹھا کر ان کی باتیں سننے والا بن جا، او محبا، یا کم از کم علماء سے محبت کرنے والا بن جا. 4 چیزیں ہو گئی، عالم بن جا، عالم کا شاگرد بن جا، ان کے پاس بیٹھ کر سننے والا بن جا، یا دور بھی رہنا چاہتے ہو تو کم از کم ان کا حبدار بن جا. جیسے اویس کرنی تھے، دور رہ کر بھی حب کی جائے تو ولایت مل جاتی. تو 4 میں سے کچھ نہ کچھ بن جا. آگے فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، 5ویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 4 میں سے کچھ نہ کچھ بن جا. اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. عالم بن جا یا شاگرد بن جا. عالم زیادہ ہوتے ہیں یا شاگرد زیادہ ہوتے ہیں؟ سوچ کے. عالم زیادہ ہوں گے یا شاگرد؟ شاگرد زیادہ ہوں گے نا بھائی. اسی مدرسے میں کتنے استاد اور کتنے شاگرد ہیں؟ شاگرد زیادہ ہیں. پوری دنیا کا یہی حال ہے. آپ سکول کالج لے لیں فرضی طور پر، تو سکولوں میں جو 15 20 30 استاد ہوتے ہیں، 20 30 100 شاگرد ہوتا ہے. ہمیشہ استاد تھوڑے اور شاگرد زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. اچھا، تو فرمایا عالم بن جا یا پھر شاگرد بن جا. تو عالم تھوڑے ہوتے ہیں، شاگرد زیادہ ہوتے ہیں. یا ان کے پاس آ کے بیٹھنے والا اور سننے والا بن جا. یہ سننے والے شاگردوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں عالم تھوڑے ہیں، شاگرد اور زیادہ ہے نا. اور عام طور پہ سننے کے لیے آنے والے شاگردوں سے بھی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے تجربے کی بات ہے، پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں. 4تھے نمبر پہ کون ہے؟ فرمایا او محبا، آ بھی نہیں سکتے تو گھر بیٹھا محبت کرتا رہے. یہ محبت کرنے والے اور زیادہ ہیں. آپ کے علاقے کے سارے لوگ جو ادھر آئے بیٹھے ہو، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ زیادہ ہیں کہ نہیں آپ سے؟ وہ گھر میں بیٹھنے والے اور زیادہ ہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ ادھر نہ آیا ہو لیکن 10 روپے آپ کو دے کے بھیجے ہو کہ میرا حصہ لا دیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو چاروں سٹیپ وائز قدم بقدم چیزیں حضور نے جو ارشاد فرمائی ہیں، عالم بن جا یا شاگرد بن جا. عالم تھوڑے، شاگرد زیادہ. سننے والا بن جا، سننے والے اور زیادہ. او محبہ، حبدار اور زیادہ. جو 4تھا طبقہ ہے یہ تعداد ہے، تعداد میں امت مسلمہ کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوتی ہے. اکثریت حدیث شریف میں آتا ہے ان اکثر اہل الجنت البلہ. یہ مشکل الاثار میں سند حسن کے ساتھ حدیث. بعض علماء کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں حسن ہے. انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو بھولے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، باریکیاں نہیں جانتے. سونا یہ امت کا 4تھا طبقہ ہے، ان کی اکثریت ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ نعرے لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیوانے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فنڈنگ یہی لوگ کرتے ہیں. جلسے جلوس میں، دھرنے میں اور ریلیوں میں سب سے زیادہ یہی لوگ ہوتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو سینے پہ گولیاں بھی کھاتے ہیں. یہ 4تھا طبقہ. ایسے رائے نہ سمجھنا ان میں بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ ان کی اکثریت جنت میں جائے گی. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، کلکم تدخلون الجنہ، میرے امتیو تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، الا سوائے اس کے، من شرد من اللہ شراد البعیر من اہلہ، سوائے اس بندے کے جو اپنے رب سے ایسا بھگوڑا ہو جائے جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے تو کسی کے قابو میں نہیں آتا. اس قسم کا بدمست بندہ ہوگا
تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے، باقی عام طور پر مسلمان سیدھے بھولے سادہ ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں سے ہو جاتی ہیں، میری برکت سے اللہ ان کو بخش دے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ کرے میں اور آپ دل کے فراڈی شرارتی نہ ہوں، دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ اتنا کریم پاؤ گے کہ اللہ کی عظمت کی قسم آپ حیران رہ جاؤ۔ حضرت امام سعید بن منصور بہت بڑے محدث گزرے، امام بخاری کے استاد اور دادا استاد بھی، پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر بن شرحبیل حمدانی بہت بڑے صوفی ہیں، تابعی ہیں، بخاری کے راوی ہیں۔ ان کا واقعہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ میں پریشان تھا کہ ان کی آخرت کا کیا بنا ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی، صوفی آدمی تھے، ولی تھے، میں نے کہا اللہ مجھ پر یہ واقعہ، یہ معاملہ واضح فرما، یہ بات کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں رات کو سویا، جس رات میں نے دعا کی اللہ نے مجھے اسی رات مہربانی فرمائی۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں گیا ہوں، آگے بہت بڑی فوج ہے، عیش و عشرت کر رہی ہے، باغ بہار ہے، اور پھول اور پھل ہیں، نہریں اور دریا ہیں۔ حیران رہ گیا، اتنی موج میلے اڑ رہے ہیں۔ میں چلتا چلتا فوجیوں کے پاس گیا، میں نے دیکھا یہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہے۔ پوچھتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر کے جنت میں گھوم رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم نے اپنے رب کو بڑا مہربان پایا ہے۔ میں یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا بھائی وہ حضرت معاویہ کی فوج کا کیا بنا؟ میں وہ ادھر دیکھو، میں نے ادھر دیکھا تو اسی طرح کے باغ بہار وہاں بھی تھے۔ میں چلتا چلتا ان کے پاس چلا گیا، آپ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر کے جنت میں گھوم رہے ہو، عیش کر رہے ہو؟ انہوں نے بھی یہ جواب دیا ہم نے یہاں آ کر اپنے رب کو بہت مہربان پایا ہے۔ اچھا بھائی وہ مہربانیوں کا وہ جو خارجی تھے، جو اپنی معاویہ اور علی مرتضیٰ دونوں کو معاذ اللہ کافر کہتے تھے، ان کے بارے میں میں نے پوچھا، فرمایا ان کا کیا بنا؟ فرمایا ان کا برا حال ہے، ان کا برا حال ہے۔ اب میں آپ کو جملہ جو پڑھانا دکھانا عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہم نے اللہ کو بڑا مہربان پایا۔ آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، اکا ہی جو ان خارجیوں کی طرح شراد البعیر اتھرے اونٹ کی طرح نہ بھاگا ہوا ہو، باقی اللہ کریم جل شانہ نیت کے اخلاص کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، نیت کے اخلاص کی وجہ۔ بھائی بخاری میں ایک حدیث ہے، بنی اسرائیل کے ایک بندہ تھا، ایک نبی پاک فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بندے نے کہا کہ میں جب مر جاؤں نا تو میرے جسم کو آگ لگا کے سوا راکھ تیار کر کے ہڈیاں جسم گوشت پوشت جلا دینا اور میری سوا سمندروں میں پہاڑوں میں صحراؤں میں پھیلا دینا کہ میں اللہ کے ہتھے چڑھ گیا، میں اتنا گناہگار ہوں کہ اللہ نے مجھے چھڑنا کوئی نہیں۔ تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے کون کیا، وہ سارا زندہ ہو کے سامنے آ گیا۔ اللہ نے پوچھا تم نے یہ کیا غلط حرکت کی ہے؟ اس نے کہا باری تعالیٰ حرکت تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے غلط کی ہے، میں نے آپ کے ڈر سے ایسا کیا۔ اللہ فرمائے گا تم نے کام تو بڑا غلط کیا، یہ کام تو کافروں والا ہے نا، لیکن تو مجھ سے ڈر گیا تھا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ سنا نیت ٹھیک تھی، کام غلط تھا، کام بلکہ کافروں والا تھا، ہندوؤں والا کام تھا، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے نیت کے اخلاص اور اس سے ڈرنے کی برکت سے سب کچھ قلم پھیر دیا۔ تو اللہ کریم کو بڑا مہربان۔ اللہ تعالیٰ آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں ہے فتوے باز، وہ بڑا کریم ہے، بڑی وسیع ذات ہے۔ بھئی آج ایک 2 ٹکے کا بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ وہ بات کرتا ہے جو بادشاہ کی شان کے لائق ہو، اور بڑا وسیع القلم اعلیٰ ظرف درگزر کرنے والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ جو بادشاہوں کا خالق ہے اس کی وسعت کا تم کیا اندازہ لگاتے ہو؟ خدا کی عظمت کی قسم اس کا ان باتوں سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے جو تم فتوے بازیاں ٹھوکتے رہتے ہو اور مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا کیا خاکی واقعی بناتے رہتے ہیں۔ صاف اور سچی نیت کے لوگوں پر غلط فتوے لگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو اللہ کے محبوب کو بھی خدا نہ خواستہ یہ لوگ اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ وہاں کرم خدا کی قسم اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے رسول بھی کریم ہے، علی المرتضیٰ بھی کریم ہے، وہ اہل سنت کے ساتھ ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے وہ یہ 4 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ بن جا۔ اچھا اب یہ 4 میں سے کچھ نہ کچھ بننا ہے، 5واں کون ہے یہ بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ 4 میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، یا عالم بن جا، یا عالم کا شاگرد بن جا، یا اس کے پاس بیٹھ کر سننے والا بن جا، یا اس سے دور رہ کر محبت کرنے والا بن جا۔ محبت کرنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، یہی بھولے لوگ ہوتے ہیں،
ان کی اکثریت جنت میں ہے حدیث کے مطابق. اب پانچواں کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا تکن الخامسۃ فتح علیک، پانچواں نہ بننا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. پانچواں آپ ذرا غور کریں، پہلے چار کیا ہیں تو پانچواں آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. پانچواں وہ ہوتا ہے جو علماء کی مخالفت کرتا ہے، علم سے روکتا ہے. خواہ وہ تصوف کا بہانہ کرے، علم کے نیڑے نہ جاؤ، مولویوں کے نیڑے نہ جاؤ. مولویوں کو کیا پتا ہوتا ہے؟ ہم فقیر ہیں، ہمیں پتا ہے. فقیر صاحب تسی اپنے اوقات ہی رہو، تسی آپ کسی پاس خدا کی عظمت کی قسم جو فقیر کسی پاس سے لگ جاتا ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا. دوبارہ کہوں، یہ سب راستے کے مسافر ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھر ان کے پیر بھی ابھی تک ٹھڈے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کنارہ نہیں ملا ہوتا. اور سونا وحدت سے آگے کنارہ ہے، اور کنارہ مصطفیٰ کی سنت کو کہتے ہیں. تیریاں جھکا جنیاں تو مارتا پھرتا ہے، یہ سب راستے کی چیزیں ہیں. گیم اس سے آگے ہے. اگر تیرے نصیب اچھے ہوں گے فقیر کی بات تو سن کے مان لے گا، ہو سکتا ہے تو مجھے ساتھ رابطہ بھی کرے کہ گے بخا اگلا راستہ بخا. تو جو پھنسے ہوئے ہیں آپ تو تیرے مرید بھی پھنسے. اس مصیبت سے نکل، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پکڑ لے، انشاءاللہ تعالیٰ تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس میں ذات کا تصور کیا ہے، اس میں محمد کا تصور کیا ہے. یہ پانچویں لوگ کہتے ہیں علم دے نیڑے میں جاؤ. مولویوں نے پتہ کون نہیں ہوتا. جو بندہ ایک عالم کے خلاف بولے نا تو وہ اس عالم کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا ہوگا. کسی ایک فرقے کے خلاف بولے تو وہ دوسرے فرقے کا ہوگا، دوسرے فرقے کے خلاف بولے تو وہ تیسرے فرقے کا ہوگا. لیکن جو بندہ طبقہ علماء کے خلاف بولے، علماء کی پوری جو ٹیم ہے، طبقہ ہے مطلقاً، سارے مولوی اگر وہ کہے کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ وہ پانچواں بندہ ہے حضور علیہ السلام نے جس کے ہلاک اور تباہ ہونے کا خوف دلایا. سارے مولوی انج ہوندے نے، اج کل دے مولوی انج ہوندے نے، تسی مولوی انج ہوندے ہو. یہ سب پانچویں طبقے کے لوگوں کی بات ہے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، موٹا بتا رہا ہوں. ایک وہ جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں مذہب ہوتا ہی کو نہیں. ان کا ایک مخصوص نام ہے، یہ سوشل میڈیا پہ ٹھیک ٹھاک ان کی ورکنگ ہے. یہ دین کے منکر ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ مولوی کے خلاف بولے. دوسرے نمبر پر ایسی حرکت اکثر آپ دیکھو کہ قادیانی کرتے ہیں، طبقہ علماء کے خلاف. تیسرے نمبر پر آپ دیکھو کہ صحابہ کرام کے دشمن عام طور پر دوسروں کو ملا مولوی کہہ کر، ملوانا کہہ کر خطاب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانچویں طبقے کا آدمی ہیں. اور بنیادی طور پر تو یہ تین ہی ہیں، لیکن ان کے جراثیم سے متاثر ہونے والا ایک طبقہ اور بھی ہے، وہ ہے جاہل پیر. وہ بھی ٹھیک ٹھاک علماء کے طبقے کے خلاف بولیں گے. اپنی بونگیاں، اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے طبقہ علماء کے خلاف بولنا اور نام طریقت کا رکھنا، یہ بھی اسی قسم کے چوتھے طبقے کا نام. دین کو نہ ماننے والے، قادیانی، دشمن صحابہ، اور چوتھا یہ جو لیبل اسلام کا اپنے اوپر لگائے ہوئے. میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں آپ کو بالترتیب ذہن نشین ہو گئی ہوں گی. میں نے سٹارٹ لیا تھا کہ علم کی تعریف کیا ہے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون سا علم دے کر گئے، قرآن حدیث اور مغازی. نمبر 3، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کس ہستی کے حوالے ہمیں کر کے گئے ہیں. اور نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن میں سے ہونے کا حکم دیا ہے اور کن میں سے نہ ہونے کا حکم دیا ہے. اللہ کریم اس جامعہ کو ترقیاں عطا فرمائے، اور جن علماء نے محنت کی ہے اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. طلباء کو دین کا پکا سچا خادم بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں کا، علاقے والوں کا اس مدرسہ سے تعاون کرنا، آ کے بیٹھنے اتنی بڑی تعداد، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. فقیر کی آپ کے لیے دعائیں حاضر ہیں جو اس جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ باز اسٹال پہ فقیر کی لکھی کتاب ہے. آج کل ان جو میں نے تقریر کی ہے وہ بھی ساری اس میں ہے. اور حدیث کی کتاب ہے، 1800-1900 اس میں حدیثیں ہیں، اور اسلامی عقائد، اہل سنت کے عقائد اور احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، ساری کی ساری شریعت اس کے اندر موجود ہے. بہت سارے درسوں میں پڑھائی جا رہی ہے. اور میں یہاں بھی درخواست کروں گا کہ ہو سکے تو اس کو اسٹڈی کر کے اپنے مدرسہ کے لیے سوچیں. اس وقت کی یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمیں. یہ ضرب حیدری، یہ سینہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی افضلیت کے موضوع پر ہے. یہ آج کل ایک امتحان کھڑا ہو چکا ہے، اس کا علاج اس میں کیا گیا. یہ جامع الاسلام ایک کتاب ہے، ادھر بیٹھ، اس کو ذرا غور سے سن لیں. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر 6 باب ہیں. یہ پہلا باب ہے قرآن، 80 آیتیں ہیں، 2-2 لفظوں والی آیتیں. عقائد، عبادات اور معاملات 3 حصوں پر تقسیم. دوسرا حصہ ہے حدیثیں، 441 441 حدیثیں اس میں.
اتنی چھوٹی سی کتاب میں اتنی زیادہ حدیثیں چھٹے حصے میں آ گئی ہوں، وہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے. تیسرا حصہ ہے فقہ، پوری نماز روزہ زکوٰۃ نکاح طلاق حلال حرام پوری قدوری کنز کا خلاصہ ہے. چوتھا حصہ ہے ریاست مدینہ، پورے ملک کا قانون ہے. پانچواں حصہ ہے سیرت طیبہ، 24 صفحے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے. اور چھٹا حصہ ہے اقوال الصالحین، جس میں پورے اسلام کو اس کے اندر سمو دینے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ کوئی اہلیت والا بندہ اس میں سے پورے کا پورا اسلام زندہ کر کے دکھا سکے. یہ کتاب اس لیے بھی لکھی گئی کہ کوئی کورس کرانا چاہے تو کرا لے. اس لیے بھی لکھی گئی ہے کہ جو بندہ 8-10 سال مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا، یہ کتاب پڑھ لے تو پورے عالم سے نیچے نیچے یہ بھی تگڑا مولوی بن جائے انشاءاللہ. اگر کوئی آستانہ چلانا چاہتا، بندہ اچھا بھی ہوتا ہے لیکن والد صاحب جلدی فوت ہو جائے تو آستانہ سنبھالنا پڑ جائے، بچہ تھا پڑھ نہیں سکا لیکن بندہ ٹائٹ ہے، اچھا بندہ ہے، تو وہ یہ کتاب پڑھ لے انشاءاللہ. میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں اپنا آستانہ اچھا چلا لے. یہ اس غرض سے لکھی گئی ہے پورے اسلام کا خلاصہ. باہر اس کے ایک شعر بھی لکھا ہم نے، دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے. یہ آخری 2 منٹ میں نے جو لیے، میں بستہ معافی چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.